السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ آخرت کی سب سے پہلی منزل کے بارے میں۔ میرے دوستو، ہر نفس کے 4 دور ہوتے ہیں۔ پہلا دور ماں کے پیٹ میں، جہاں نفس بند رہتا ہے اور وہاں تنگی اور 3 اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا دور دنیا، جس میں نفس کی نشو و نما ہوتی ہے اور اسی میں وہ خیر و شر کو کماتا ہے۔ تیسرا دور قبر یا عالم برزخ، اور چوتھا دور آخری ٹھکانہ یعنی جنت یا جہنم۔ میرے دوستو، انسان کے سفر آخرت کا آغاز اس کی موت سے ہوتا ہے، اور موت کے بعد اس سفر کی پہلی منزل قبر ہے، جس کے تصور سے ہی ہر مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منہ احد فما بعدہ ایسر منہ وإن لم ينجو منہ فما بعدہ اشد منہ، رواہ الترمذی و ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے حوالے سے یہ حدیث ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ اور تدفین کے بعد، میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد، قبر اس کو دباتی ہے، چاہے وہ نیک اور صالح کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، رواه النسائی وصححہ الالبانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یہ جس کے لیے رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، اسے قبر میں دبوچا گیا، پھر اسے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للقبر ضغطة لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ۔ بے شک قبر میت کو دبوچتی ہے، اگر اس سے کوئی محفوظ رہتا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور محفوظ رہتے۔ اخرجہ البغوی و احمد وصححہ الالبانی۔ تو میرے دوستو، ہم میں سے ہر شخص کو قبر کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ قبر میں میت سے فرشتے سوال و جواب کریں گے،
لہذا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر میں میت سے سوالات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ اسی طرح سے میت کو قبر میں اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی ان كان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان كان من اہل النار فمن اہل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله الیہ یوم القیامہ، اخرجہ البخاری و مسلم۔ بے شک تم میں سے کوئی شخص جب مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو اہل جنت کا ٹھکانہ، اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو اہل جہنم کا ٹھکانہ اس سے پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن کھڑا کر دے۔ تو میرے دوستو، قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے جس کے لیے ہم کو تیاری کر لینی چاہیے، اور قبر کی زندگی کے لیے تیاری یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہم اس کی تیاری کریں، کیونکہ قبر میں انسان کا واحد ساتھی اس کا عمل ہوگا اور اس کے عمل کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ذریعے اور عمل صالح کے ذریعے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔